بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاہور کی مصروف ترین شاہراہ ملتان روڈ 3 دن سے بند ہے۔ اس کو ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بلاک کر دیا گیا ہے۔ موڑ سمن آباد سے لے کر چوک یتیم خانہ سے بھی آگے اسکیم موڑ اور اسکیم موڑ سے بھی آگے کھاڑک کا سٹاپ ہے، وہاں تک کے لیے اس کو بند کر دیا گیا، اور اس کو ساتھ ملانے والی جو سڑکیں ہیں، جو سبزہ کو جانے والی لیاقت چوک کو جانے والی سڑک ہے وہ بھی بلاک ہے۔ اس کے ساتھ اسکیم موڑ سے جو مون مارکیٹ کی طرف سڑک جاتی ہے علامہ اقبال ٹاؤن کی جانب، وہ بھی بند ہے۔ اور یہ اتنا بڑا ایریا بلاک ہونے کی وجہ سے پورے شہر پہ ٹریفک کا ایک دباؤ ہے اور جگہ جگہ ٹریفک چوک ہو رہی ہے۔ یہ سارا کچھ علامہ خادم حسین رضوی کے عرس کے سلسلے میں کیا جا رہا ہے۔ آج ان کی دوسری برسی کا یہ تیسرا دن ہے۔ آج 3 دن کا یہ اجتماع ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن ہی سڑکیں بلاک کرنا شروع کر دی گئی تھی شام 5 بجے، اور اس کے بعد ہفتہ اتوار اور آج پیر کا دن، یہ سارا دن یہ ٹریفک بلاک رہی اور یہ سڑکیں بند رہیں۔ اس دوران اس روٹ پہ آنے والے سکولوں میں بچے سکول نہیں جا سکے، ہاسپٹلز تک پہنچنے میں لوگوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ ہزاروں کی تعداد میں پولیس اہلکار یہاں پہ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور ملک بھر سے لوگ عرس کی تقریبات میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ گزشتہ سال علامہ خادم رضوی صاحب کے عرس کے موقع پر ہی عرس کے منتظمین نے اور تحریک لبیک پاکستان کی قیادت نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ علامہ خادم حسین رضوی کا جو عرس ہے وہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا عرس ہوا کرے گا۔ اس سے پہلے لوگ ان کے جنازے کی مثال دیتے ہیں کہ ان کے جنازے پر بھی اتنی بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے تھے کہ لاہور کی تاریخ میں شاید کسی کا اتنا بڑا جنازہ ہوا ہو۔ اب انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا اور کہا تھا کہ آنے والے سال یعنی اس سال جو ہے وہ عرس جو یہاں پہ سب سے بڑا عرس پہلے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ہوتا ہے، تو یہ کہا جا رہا تھا، یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ حضرت خادم حسین رضوی صاحب کا جو عرس ہے وہ داتا دربار کے عرس سے بھی بڑا عرس ہوگا، اور یہ اس کو ثابت کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے اس طرح کے انتظامات کر کے۔ ملک بھر سے لوگ خادم حسین رضوی صاحب کے عرس کی تقریبات میں شرکت کے لیے پہنچے ہیں۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں خدام ہیں جو تنظیم کے کارکن ہیں تحریک لبیک پاکستان کے، جو اس عرس کی تمام تقریبات کی مینجمنٹ کر رہے ہیں، ٹریفک کو کنٹرول کر رہے ہیں، لنگر کا نظام بھی ہے، وہ سٹال لگائے گئے ہیں اس سارے عرصے میں، اور قبر کی زیارت جو ہے حضرت خادم حسین رضوی صاحب کی قبر کی زیارت جو ہے وہ بڑی تعداد میں ان کے معتقدین، ان کے چاہنے والے، ان کے مریدین جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور ایک جمع غفیر ہے اور لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی، اور یہ 3 دن سے یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ ایک تو یہ مذہبی سلسلہ تو ہے ہی، علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے فالورز، ان کے مریدین موجود ہیں، ان کی تنظیم ہے، اور ملک گیر لیول کی یہ تنظیم بن چکی ہے۔ ملک کے کونے کونے سے لوگ بسوں پہ، گاڑیوں پہ، اسپیشل گاڑیاں کرا کے یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ ساتھ میں سبزہ زار کا اسٹیڈیم ہے، اس سارے اسٹیڈیم کو پارکنگ کے لیے مختص کر دیا گیا ہے، وہ پارکنگ بنی ہوئی ہے یہاں پہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مذہبی روحانی سلسلے کے ساتھ ساتھ یہ ایک سیاسی سلسلہ بھی ہے بڑا، اور سیاست اور مذہب کا یہ ایسا امتزاج ہے کہ اس کو بالکل جدا نہیں کیا جا سکتا تحریک لبیک کے پلیٹ فارم سے۔ کم از کم یہ مذہبی سیاسی جماعت اس کو کہیں تو شاید زیادہ مناسب ہوگا۔ سیاست بھی ان کی مذہبی بنیادوں پر ہی ہے۔ یہ اپنے سیاسی مینیفیسٹو میں، منشور میں تحریک لبیک والے وہ عام آدمی کے مسائل کو انہوں نے ایجنڈے پہ اس طرح نہیں رکھا ہوا جس طرح انہوں نے مذہبی معاملات کو ایجنڈے پہ ٹاپ پہ رکھا ہوا ہے۔ خاص طور پر یہ گستاخانہ خاکوں کے معاملے میں، توہین رسالت کے قوانین کے معاملے میں، اور اس طرح کے معاملات پہ یہ ہمیشہ سیاست کرتے ہیں، اور اسی کو پرائرٹی پر رکھا جاتا ہے۔ عام آدمی کے مسائل، مہنگائی، بے روزگاری، بد امنی، عام آدمی کو سہولتیں فراہم کرنا، یہ جس طرح عام سیاسی جماعتوں کے ایجنڈے میں ہوتا ہے، یہ ان کے ایجنڈے میں اس طرح ٹاپ پوزیشن پہ نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ بھی وہ خود ہی بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ایجنڈے پہ تحریک لبیک کی جو قیادت ہے وہ کہتی ہے کہ ان کے ایجنڈے پہ ٹاپ پرائرٹی پہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو، ان کے قانون کو تخت پر لانا ہے۔ یعنی کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ
کہ وہ جب آئیں گے ان کو اقتدار ملے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین محمدی کو اقتدار ملے گا، اور جب دین محمدی کو اقتدار ملے گا تو عام آدمی کے یہ مسائل آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائیں گے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ بہرحال جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرنے والے، ان کی محبت سے لبریز لوگ اور ان کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کرنے والے لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں، جب یہ عرس کی تقریبات ہو رہی ہیں، تو اس سے فیض تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو پہنچ رہا ہے، لیکن بہرحال مشکلات بڑی ہیں جو عام آدمی فیس کر رہا ہے۔ یہ گزشتہ 3 دن سے بچے اسکولوں میں نہیں جا سکے، مریضوں کو ہسپتال پہنچنے میں دشواری ہے، اس روٹ پر آنے والے سرکاری دفاتر جو ہیں یا دوسرے جو دفاتر ہیں وہاں پہ لوگ اپنے کام کاج کی جگہ پہ نہیں پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس روٹ پر یہ بہت ایک کاروباری روٹ ہے، بڑی تعداد میں یہاں پہ شاپنگ سینٹرز، دکانیں، پلازے ہیں، وہاں پہ لوگ مزدور کام کرتے ہیں، کاروباری لوگ کام کرتے ہیں، وہ سب لوگ یہاں پہ نہیں پہنچ سکے۔ تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرنے والوں کو اس جانب بھی ذرا سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ان کے اس عمل کو کس طرح ایسا بنایا جا سکتا ہے کہ جس سے عام آدمی کو مشکلات نہ ہوں۔ رستے بند کرنا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی سنت کی خلاف ورزی ہے۔ تو اس خلاف ورزی سے کیسے بچا جائے، یہ تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کو سوچنا ہوگا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی بھی نہ ہو، عام آدمی کو اذیت بھی نہ پہنچے، اور ان کا جو بھی پیغام ہے، جو بھی منشور ہے، وہ ان کا آئینی حق ہے، وہ بھی عوام تک پہنچا سکیں، اور جو عرس وہ منانا چاہتے ہیں وہ بھی منا سکیں۔ اس جانب توجہ دینا ہوگی۔ دوسری جانب ایک اور بڑا جو یہاں پہ چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ اس عرس کے موقع پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، وہ نذرانے پیش کر رہے ہیں اپنے، اور صدقات دے رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں یہاں پہ اس دربار اور اس سے متعلقین جو ہیں ان کی سہولت کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے سٹال لگائے گئے ہیں، ممبرشپ کے سٹال لگائے گئے ہیں، سیاسی تنظیم تحریک لبیک پاکستان کی رکنیت لینے کے لیے لوگوں کو قائل کیا جا رہا ہے، ان کی ممبرشپ کے لیے قائل کیا جا رہا ہے، اور بڑے سٹال ایسے لگائے گئے ہیں جہاں پر مفت کھانا 24 گھنٹے بہترین کھانا دستیاب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دربار سے ملحق جو ہے خادم حسین رضوی صاحب کے دربار کے ساتھ جو ملحق اراضی ہے، جو مکان ہیں، جو گھر ہیں، جو دکانیں ہیں، وہاں اس بارے میں بھی ایک تاثر یہ ہے کہ جو کچھ مریدین ہیں جناب خادم حسین رضوی صاحب کے، جن کی خواہش ہے کہ وہ اس ساری پراپرٹی کو خرید کر دربار کے لیے وقف کر دیں تاکہ لوگوں کو سہولت رہے۔ تو اس ضمن میں چونکہ آئے روز یہاں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی رہتی ہے، تو اس لیے دربار سے ملحق جو کاروباری لوگ ہیں، جن کے گھر ہیں، جن کی دکانیں ہیں، وہ بھی پریشان ہیں۔ ان کی خواہش بھی یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے وہ اپنی پراپرٹی بیچ کر کہیں اور شفٹ ہو جائیں تاکہ آئے روز کا یہ جو سلسلہ ہے، سڑک بند کر دی جاتی ہے، سیکیورٹی لگ جاتی ہے، کچھ اور معاملات ہو جاتے ہیں، تو اس سے نجات حاصل کی جائے۔ تو دوسری جانب جو تحریک لبیک کے جو مریدین ہیں، جو معتقدین ہیں، ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ یہ پراپرٹی خرید لیں اور دربار کے لیے وقف کر دیں۔ تو اس طرح آنے والے دنوں میں یہاں پر آپ کو ایک مزید بڑا جو دربار ہے وہ بھی نظر آئے گا، اور اس طرح جو دعویٰ ہے کہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا عرس ہوا کرے گا، تو وہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی رہے ہیں۔ اب اس میں مزید اضافے کی توقع ہے، کمی کی توقع نہیں ہے۔